بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد برڈز لائف۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سم مسٹیکس ان سٹارٹنگ بزنس آف برڈز، کہ برڈز کے کاروبار کو شروع کرنے میں بعض لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہیں، کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم ایک اچھا اور منافع بخش برڈز سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم ان غلطیوں پر غور نہیں کرتے جو برڈز رکھنے کے بعد نقصانات کا باعث بنتی ہیں تو پھر ہمیں بجائے فائدے کے نقصانات ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آپ سب دوستوں کے لیے، اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹس آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اور اسی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سب دوستوں کو برڈز بزنس شروع کرنے کی ٹپس بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو برڈز بزنس شروع کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن نئے دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سجاد برڈز لائف ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں اور جسے دیکھ کر آپ اپنی نالج میں اضافہ کر سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے مہنگے برڈز خرید کر لے آتے ہیں جو کہ ان کو بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس برڈز کو رکھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا کہ اس برڈز کی کیئر کیسے کرنی ہے، کہ جو شوق سے خرید کر لے آئے ہیں سردی اور گرمی میں کیسے برڈز کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس برڈز کی پراپر ڈائٹ کیا ہے، اس برڈز کو خوراک دینے کا طریقہ اور کون سی خوراک کس ٹائم دینی ہے، اگر برڈز کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اور کون سی بیماری کے لیے کون سی میڈیسن یوز کی جاتی ہے، میڈیسن کس مقدار میں اور کس طریقے سے دینی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ برڈ سے بریڈ کیسے لینی ہے، انڈے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کون سے ملٹی وائٹامنز کیلشیم اور پروٹین وغیرہ دینی ہے جو کہ برڈز کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، برڈز بریڈنگ فارمولا کون سا آتا ہے اور یہ کس ٹائم دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ برڈز کو پالنے کے لیے تمام تر جو معلومات ہوتی ہیں نئے شوقین لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی شوق اور پسند آنے کی وجہ سے وہ مہنگے برڈز خرید کر لے آتے ہیں، تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہتر کیئر نہ ہونے کی وجہ سے اور ہر چیز کا مکمل خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جو کہ برڈز کے لیے ضروری ہوتی ہیں، مکمل بیلنس ڈائٹ نہ دینے کی وجہ سے برڈز دن بدن کمزور ہوتا رہتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے، اور اگر میل یا فیمیل میں سے کوئی ایک بھی مر جائے تو ایک ٹائم پر دوسرا بھی بیکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک سنگل برڈز میل یا فیمیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بریڈ نہیں کرے گا، اور ایک سنگل برڈز تو آپ کا صرف خرچہ ہی کرواتا رہے گا، تو مجبوراً آپ کو ایک اور میل یا فیمیل خرید کر لانا پڑتا ہے، اور پھر اسی ایک پیر کو بنانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس پیر کو بنانے میں بھی بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ یاد رکھیں شروع میں آپ ہمیشہ سستی موٹیشن والے برڈز ہی رکھیں اور اچھا خاصا تجربہ حاصل کر کے پھر آپ ضرور مہنگے برڈز رکھیں۔ کس برڈز پیرٹ میں کون سی موٹیشن سستی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ بجیز سے سٹارٹ کریں، اور بجیز پیرٹ میں سب سے سستی موٹیشن سمپل بجیز بلیک آئیز ہوتے ہیں، اور یہ بجیز بلیک آئیز کا پیئر آپ کو 700 سے 800 کا مل جائے گا۔ یہ بہت زیادہ اور اچھی بریڈ کرتے ہیں اور ان کی نسل میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بجیز ریڈ آئیز رکھیں، کنگ سائز بجیز، ہوگورومو، ایگزیبیشن، ٹی سی بی جیسی مہنگی موٹیشن کی طرف آئیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لو برڈ پسند ہیں اور وہ آپ رب برڈ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے گرین فشر کا پیئر رکھیں۔ یہ پیئر آپ کو تقریباً 1400-1500 کا مل جائے گا۔ اس سے سٹارٹ کریں، یہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھے طریقے سے فیڈ کرواتے ہیں۔ جب آپ کو لو برڈ سے بریڈ لینے کا تجربہ حاصل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لو برڈز کی مہنگی موٹیشن کی طرف آئیں، جیسے کہ پیچ فیس فیملی کے لو برڈ میں کاما لوٹینو وغیرہ رکھیں، اور پرسناٹا فیملی میں سے لوٹینو پرسناٹا، بلیک ماسک، بلو مارکس، کوبالٹ مارکس، وائلٹ مارکس، البینو بلیک آئیز، البینو ریڈ آئیز، لوٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز وغیرہ رکھیں۔
یا اس سے بھی مہنگی لو برڈز میں موٹیشنز ہیں، مثلاً پار بلو یوئنگ آف لائن جیسی بہت سی ڈفرینٹ اور خوبصورت موٹیشنز ہیں جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہیں، کیونکہ میں خود بھی لو برڈز بریڈر ہوں اور میرے پاس بھی بہت سی لو برڈز کی موٹیشنز ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے لو برڈز میں گرین فشر سے ہی سٹارٹ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوکاٹیل پسند ہیں تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کوکاٹیل کی موٹیشن میں سب سے پہلے آپ گرے کوکاٹیل رکھیں۔ گرے کوکاٹیل کا پیئر آپ کو تقریباً 2500 کے لگ بھگ مل جائے گا۔ اس سے بریڈ لے کر پہلے آپ تجربہ حاصل کریں اور پھر بعد میں مہنگی موٹیشن کی طرف جائیں، جیسے کہ کامن وائٹ کوکاٹیل ریڈ آئیز، اینو کوکاٹیل ریڈ آئیز، پائڈ کوکاٹیل، پرل کوکاٹیل، پائڈ پرل کوکاٹیل وغیرہ وغیرہ بہت سی خوبصورت موٹیشنز ہیں۔ تجربہ حاصل کرنے کے بعد آپ ان موٹیشنز کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوست رنگ نیک کے شوقین ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی پیارا برڈز ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ رنگ نیک میں آپ سب سے پہلے گرین رنگ نیک کو رکھیں۔ رنگ نیک سے بریڈ لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ رنگ نیک کی فیمیل تھوڑی سی اگریسو ہوتی ہے، یعنی کہ غصے والی ہوتی ہے، لیکن گرین رنگ نیک کی بریڈ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو فیڈ بھی کرواتے ہیں۔ گرین رنگ نیک کا پیئر آپ کو تقریباً 8 سے 10 ہزار کا مل جائے گا۔ پھر ان سے بریڈ لیں اور تجربہ حاصل کریں کہ یہ خوراک میں کیا کیا کھانا پسند کرتے ہیں، ان کی ہر لحاظ سے مکمل کیئر کیسے کی جاتی ہے، تو پھر ہی آپ مہنگی موٹیشن کی طرف جائیں، جیسے کہ بلو رنگ نیک، وائٹ رنگ نیک اور پھر یلو رنگ نیک جو کہ رنگ نیک کی موٹیشن میں سب سے مہنگی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے اور ایکسپینسو برڈز بہت سے ہیں، جیسے کہ افریقن گرے پیرٹ، کاکاٹو، مکاؤ وغیرہ، لیکن میں ابھی نیو فینسیئرز کو وہ ایکسپینسو اور بڑے برڈز ریکمنڈ نہیں کروں گا، کیونکہ نیو فینسیئر کو برڈز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو پراپر کیئر نہ ہونے کی وجہ سے برڈز کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر بالآخر مر جاتے ہیں۔ اگر مہنگے برڈز لاپرواہی کی وجہ سے مر جائیں تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ برڈز کا شوق بہت ہی پیارا شوق ہے، ان کو آپ ضرور اور بہت شوق سے پالیں، تو اس لیے آپ سب سے پہلے چھوٹے اور سستے برڈ سے سٹارٹ کریں۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو کم تجربے کی بنیاد پر برڈز کی ایج کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کسی ایک جگہ سے میل لے آتے ہیں اور کسی دوسری جگہ سے فیمیل لے آتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر پیئر بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو دونوں میل اور فیمیل کی صحیح ایج کا پتہ نہیں ہوتا، یا پھر کوئی ایسا پیئر لے آتے ہیں جو بظاہر تو بڑے نظر آتے ہیں لیکن ان کی ایج کم ہوتی ہے اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب یہ بریڈ کریں گے، لیکن کافی ٹائم رکھنے کے باوجود بھی وہ بریڈ شروع نہیں کرتے، تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پیئر صحیح نہیں ہے اور آگے سیل کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح صرف آپ اس پیئر کو کھلا پلا کر خرچہ ہی کرتے رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، تو یہ نقصان بھی غلطی پہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھی پیئرنگ بہت ضروری ہے، تبھی آپ برڈ سے بہت زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ برڈز کی پیئرنگ کیسے کرتے ہیں اس کو جاننے کے لیے میری آلریڈی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کو آپ آئی آئیکن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھی پیئرنگ کے لیے میل اور فیمیل کی ایج تقریباً سیم ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر میل کی ایج فیمیل سے تھوڑی بڑی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کوشش کیا کریں گے کسی جگہ سے اکٹھے پٹھے خرید لیا کریں، کیونکہ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ آپ خود ان پٹھوں کو اچھی دیکھ بھال کر کے بڑا کریں اور پھر پیئر بنا کر ان سے بریڈ لیں۔ اس کے علاوہ تیسری غلطی تو یہ ہے کہ بعض دوستوں کے پاس بزنس کرنے کے لیے ایکسٹرا پیسے تو ہوتے ہیں اور پلان کر لیتے ہیں کہ ان پیسوں سے ایک اچھا اور بڑا سا برڈ سیٹ اپ بناتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا پیسہ کیجز پہ اور برڈز خریدنے پہ لگا دیتے ہیں۔ ان کے لیے سیڈ مکس باکسز یا مٹکیاں وغیرہ خرید لیتے ہیں اور سارا پیسہ صرف ان چیزوں پہ ہی لگا دیتے ہیں، جو کہ بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے تو ان کو مزید پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جیسے کہ بریڈنگ سیزن میں ملٹی وائٹامنز، کیلشیم وغیرہ اور ڈیلی روٹین کے حساب سے سافٹ فوڈ یا ایگ فوڈ برڈز کو دینا ہوتے ہیں، اور جب کبھی بھی کوئی برڈز بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے میڈیسن دینا پڑتی ہے، اور بعض اوقات برڈز بیماری کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں تو میل یا فیمیل پیئر مکمل کرنے کے لیے اور لے کر آنا پڑتا ہے۔
سردیوں اور گرمیوں میں برڈز کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقہ کار کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ بعد میں بھی بہت خرچے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے سارا پیسہ شروع میں ہی نہ لگا دیں، بلکہ 50% شروع میں خرچہ کریں اور 50% بعد کے خرچے کے لیے بچا کر رکھیں، جو کہ بعد میں بہت کام آئے گا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ برڈز چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کو ایک ہی قسم کی خوراک اور سیڈ مکس دیتے رہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جو چیز برڈز کو پسند نہ آئے تو وہ اسے پراپر طریقے سے کھاتے نہیں ہیں۔ اس سے کھانا اور سیڈ مکس بھی بہت ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ غلطی ان لوگوں سے ہوتی ہے کہ جنہوں نے بہت ساری اقسام کے برڈز ایک ساتھ اکٹھے رکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بڑے برڈز کا دانہ کسی چھوٹے برڈز کو ڈالتے ہیں تو چھوٹے برڈز اس دانے میں سے چھوٹا دانہ تو کھا لیں گے، لیکن بڑے دانوں کو صرف خراب کر کے نیچے کیج میں گرا کر ضائع کریں گے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر برڈز کو اس کے مطابق بیلنس ڈائٹ ہی دیا کریں۔ کس برڈز کو سافٹ فوڈ، تمام طرح کے سافٹ فوڈ اور سیڈ مکس دینی ہوتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جس ریشو میں دینی ہوتی ہیں آپ اس حساب سے دیں، نہ زیادہ اور نہ ہی کم، کیونکہ کوئی بھی برڈز جب تک اس کو مکمل اور تمام طرح کی بیلنس ڈائٹ نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ہیلتھی اور ایکٹیو نہیں ہوں گے، تو وہ پھر اچھی بریڈ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اگر برڈز بریڈ ہی نہیں کریں گے تو آپ برڈز پہ صرف خرچہ ہی کرتے رہیں گے، اور اس طرح آپ کو کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو بعض لوگوں کے پاس برڈز تو سستے ہوتے ہیں، لیکن ان کو مہنگے مہنگے بریڈنگ سپلیمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تاکہ برڈز اچھی اور زیادہ سے زیادہ بریڈ کریں۔ لیکن جب سستے برڈز مہنگے مہنگے بریڈنگ سپلیمنٹ کھا کر اچھی بریڈ کرنے کے بعد بچے نکالتے ہیں تو ان بچوں کی قیمت اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ مہنگے مہنگے سپلیمنٹ پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے، اس میں بھی بجائے فائدہ حاصل کرنے کے الٹا نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ برڈز کی قیمت کے مطابق ہی برڈز کو ملٹی وٹامن، کیلشیم، پروٹینز اور بریڈنگ سپلیمنٹس دینے چاہیے۔ اگر برڈز سستے ہیں تو سستے سپلیمنٹس، اور اگر مہنگے ہیں تو آپ مہنگے سپلیمنٹس دے سکتے ہیں۔ اور آپ اپنے برڈز کے سیٹ اپ پہ جتنا بھی تمام طرح کا خرچہ ہوتا ہے اس کا مکمل حساب رکھا کریں کہ ایک کلچ میں آپ نے اپنے برڈز پر کتنا خرچہ کیا اور پھر اس میں سے آپ کو کتنا منافع حاصل ہوا۔ تو اگر آپ پراپر خرچے کا حساب لکھ کر رکھیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ سے بریڈر پیئر اچھی قیمت میں خرید لیتے ہیں، یہ دیکھ کر کہ اس پیئر کے ساتھ انڈے اور بچے ہیں، تو اس پیئر کو اچھا بریڈر سمجھ کر کسی بھی طرح وہ اچھی قیمت میں خرید کر لے آتے ہیں کہ یہ اچھا بریڈر پیئر ہے اور میرے پاس بھی اچھی بریڈ کرے گا۔ لیکن بعض اوقات جو انڈے اور بچے آپ نے پیئر کے ساتھ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس پیئر کے نہیں ہوتے، بلکہ اس پیئر کو انڈے اور بچے فاسٹر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، انڈے اور بچے اسی پیئر کو ہی فاسٹر کیے جاتے ہیں کہ جن کی اپنی بریڈنگ ہسٹری ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ پیئر یا تو انڈے کم دیتے ہوں گے یا ان کے انڈے فرٹائل نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو اس صورت میں ایسے پیئر کو ایز اے فاسٹر کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے تاکہ کسی دوسرے پیئر کے انڈوں کو اس پیئر کے نیچے رکھ کر ہیچ کر کے بچے نکالے جا سکیں۔ تو ایسے پیئر کو بھی لوگ غلطی کی وجہ سے اچھی قیمت پر خرید لیتے ہیں اور پھر وہ پیئر بریڈ نہ کرنے کی وجہ سے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایک اچھا بریڈر پیئر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر اچھی بریڈ نہیں کر پاتے کیونکہ جگہ چینج ہونے کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ کسی بھی برڈز کے پٹھے خریدا کریں اور پھر ان کو اچھی سی ڈائٹ کھلا کر ہیلتھی اور ایکٹیو کر کے ان کے پیئر بنائیں، تو اس طرح آپ کے خود کے بنائے ہوئے پیئر اچھے بریڈر پیئر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی غلطی بعض لوگ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے برڈز کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بڑے کیج یعنی کہ کالونیز میں جب بہت زیادہ پیئرز اکٹھے رکھے جاتے ہیں تو جب بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو اس ایک کالونی میں اگر 10 یا 12 پیئرز ہیں تو ہم پیئرز کی تعداد کے مطابق ہی پورے 10 یا 12 مٹکیاں یا باکسز لگا دیتے ہیں، جو کہ مکمل طور پر غلط ہے۔ اگر ہم پیئرز کی تعداد کے مطابق ہی پورے مٹکیاں یا باکسز لگائیں گے تو پھر ایسا کرنے کی وجہ سے برڈز کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر فیمیل مٹکیاں یا باکسز کو چوز کرنے کے لیے کافی ساری مٹکیوں کے اندر جا کر چیک کرتی ہے اور کسی ایک کو محفوظ سمجھ کر اس میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی دوسری فیمیل اس مٹکی میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو پہلے والی فیمیل دوسری والی فیمیل سے لڑائی کرتی ہے، اور اس طرح ہر فیمیل ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں اور لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو زخمی کر کے مار بھی دیتی ہیں، اور بعض اوقات یہ لڑائیاں بہت شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے برڈز کا بہت نقصان ہوتا ہے۔
اور ساتھ ساتھ تمام برڈز اس کالونی کے ماحول کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جس کا بریڈنگ سیزن پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمیشہ باکسز یا مٹکیاں پیئرز کی تعداد سے جتنی زیادہ لگا سکتے ہیں لگا دیں، تاکہ پھر فیمیل کو اپنی مٹکی چوز کرنے کے لیے زیادہ آپشن مل سکے اور پھر برڈز کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوں۔ دوستو، ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو برڈز بزنس ٹپس بتاتا ہوں، جو کہ میں نے آپ سے پارٹ 1 کے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں برڈز بزنس ٹپس بتاؤں گا۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے برڈز لینے چاہیے جو کہ اچھی بریڈ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بیس سے شروع کریں، کیونکہ بیس سے ہی شروع کر کے آپ ایک بڑی عمارت بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ برڈز کو بھی اس کی بیس سے ہی شروع کریں، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ برڈز کی کیئر کیسے کرنی ہے، برڈز بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کیسے کرنا ہے، کس بیماری کے لیے کون سی میڈیسن ہوتی ہے، برڈ سے بریڈ کیسے لینی ہے، یا پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی۔ تو جب تک آپ کو برڈز کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہوگا، تب تک میں آپ کو مہنگے برڈز رکھنے کا یا مہنگے برڈز سے شروع کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ آپ سب سے پہلے سستے برڈز سے سٹارٹ کریں اور پھر تجربہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مہنگے برڈز کی طرف آئیں، مگر سب سے خاص بات آپ کا شوق ہونا چاہیے، مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں بلکہ سالوں سال تک یا اس سے بھی زیادہ برڈز کو پالنے کا شوق ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب تک کوئی بھی کام آپ شوق اور محنت سے نہیں کریں گے تب تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے برڈز کو رکھنے کا آپ کے اندر بہت شوق ہونا چاہیے، تبھی آپ اپنے لیے برڈز کا بہت بڑا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں نے کچھ ایسی غلطیوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ جس پر آپ عمل کر کے برڈز کے بزنس میں ہونے والے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ پلیز سپورٹ می فار مائی یوٹیوب چینل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔